شب بارات کی حقیقت۔ کیا 15 شعبان ہمارے دین میں کوئی ایسا دن ہے جس میں کچھ عبادات مخصوص ہیں؟ کیا اس رات میں نفلی عبادات کرنا، روزہ رکھنا یا کسی اور قسم کی عبادات کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ آئیے ان سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ 15 شعبان کی فضیلت کے اعتبار سے ہماری امت میں بہت بحث و مباحثہ پایا جاتا ہے اور اکثر لوگ اس کے بارے میں بہت گرما گرمی بھی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی معتدل انداز میں، بہت ہی بیلنس طریقے سے اس کے بارے میں کچھ باتیں پیش کروں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں ہم ان کے مطابق عمل کریں اور سارے وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو انفارمیشن آپ کو چاہیے ہوگی وہ ظاہر سی بات ہے، اس کے دو ہی بنیادی طور پہ سورسز ہیں۔ تو یا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن مجید، یا پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو کہ 100% اوتھینٹک ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے بدعتوں سے ریلیٹڈ بھی ایک ویڈیو پوسٹ کیا تھا جس میں ہم لوگوں نے ایک رول ڈسکس کیا تھا جو ہماری شریعت کا ہے کہ جہاں تک دین کا تعلق ہے تو ہمیشہ وہی کام کیے جائیں گے جس پہ 100% اللہ اور اس کے رسول کی مہر ہو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عبادت ہم نئے طریقے سے دین میں لے کے آئیں گے تو وہ پھر بدعت میں شمار کی جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں بڑی سخت وعید ہے کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم کی آگ میں ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ شعبان اور اسپیشلی یہ جو نصف شعبان ہے یا 15 شعبان ہے کہ جس کو ہمارے عام اصطلاح میں شب برات کہا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم وہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جو 100% اوتھینٹک ہیں۔ نمبر 1، شعبان کے مہینے کی فضیلت اس اعتبار سے ضرور موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنا کہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ تو اس کی وجہ ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو رمضان کے آنے سے پہلے ہی روزے رکھ کے تھکا نہ دے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو آلریڈی عادت ہے زیادہ روزے رکھنے کی نفلی طور پہ تو انشاءاللہ وہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی رمضان کے شروع ہونے سے 2-3 دن پہلے روزے رکھنا ترک کر دے۔ تو یہ تو تھی شعبان کی فضیلت کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ جہاں تک تعلق 15 شعبان کا ہے تو اس حوالے سے جو دو روایات ہمارے سامنے آتی ہیں جن کا معنی تقریباً ایک جیسے ہیں جو کہ اوتھینٹک ہیں، اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات کو اپنی مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں اور سوائے مشرک کے یا وہ شخص جو کہ بغض اور کینہ رکھتا ہے سب کو معاف فرماتے ہیں۔ تو اس بات سے پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کے اندر ایمان کی کمی ہے یا اگر آپ لوگوں کے بارے میں بغض کینہ وغیرہ رکھتے ہیں تو برائے مہربانی 15 شعبان سے پہلے اس کو درست کریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ اب آتے ہیں ان ڈھیروں روایات کی طرف جو اس موضوع کے اوپر یا تو بہت زیادہ کمزور ہیں سند کے اعتبار سے یا پھر موضوع ہیں یعنی کہ فیبریکیٹڈ ہیں، من گھڑت ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے وہ باتیں بیان کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بالکل صحیح ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے، لوگوں تک پہنچا دے۔ تو اس لیے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ہم کسی کو کوئی ضعیف روایت بتانا شروع کریں یا کوئی اس کو من گھڑت روایتیں سنانا شروع کریں وداؤٹ ویریفائنگ فرسٹ، ہمیں خود اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم جھوٹوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں۔ تو سب سے پہلے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اس رات کو فیصلے ہوتے ہیں اور تقدیر کے فیصلے اور روحیں نکل آتی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو پہلی بات یہ کہ روحوں کا نکلنا تو ہمارے دین میں کوئی ٹاپک ہے ہی نہیں، کیونکہ جو شخص ایک دفعہ فوت ہو گیا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ عالم برزخ ہے، جو فوت ہو گیا وہ واپس نہیں آتا۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا تھا، یہ بالکل فیبریکیٹڈ بات ہے، اس لیے کیونکہ قرآن مجید ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ بچہ یہ بات جانتا ہے۔ اور لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے اندر آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کی جاتی ہے۔ پھر وہ احادیث جہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ سما دنیا پہ آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے دنیا اور آخرت کی کوئی چیز مانگنے والا جس کو میں عطا فرماؤں، تو یہ بات صرف نصف شعبان کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر رات کو ایسا ہوتا ہے۔ یہ وہ تہجد کا ٹائم ہے جس پہ ہمیں اٹھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ ایک مسنون چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں پورا سال۔
اس کے علاوہ کچھ ایسی رسومات جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں، فار ایگزامپل حلوے بنا بنا کے لوگوں کو کھلانا، یا قبرستان جانا، یا اس کے علاوہ بن ٹھن کے تیار ہونا، اور یہ کہنا کہ یہ مردوں کی عید ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ فیبریکیٹڈ ہیں، ان کا کوئی وجود ہمارے دین میں نہیں ملتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی احادیث عبادات کے اعتبار سے آتی ہیں کہ اس رات کو خاص عبادت 100 رکعت نماز پڑھی جائے اور 14 رکعت نماز پڑھی جائے اور یوں پڑھا جائے، یہ ساری کی ساری روایات فیبریکیٹڈ ہیں، موضوع ہیں، اور ہمیں کبھی بھی کسی تک منتقل نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ آپ کسی بھی ایسے عالم سے جو حدیث کا پختہ علم رکھتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، ان سے اگر آپ پوچھیں گے کہ جی ہمیں بتائیے کہ جو حدیث ہم ذکر کر رہے ہیں کیا یہ حدیثیں صحت کے اعتبار سے صحیح ہیں، وہ خود آپ کو بتائیں گے کہ ہاں ان میں ایسی روایات موجود ہیں جو کہ بہت زیادہ ویک ہیں یا پھر فیبریکیٹڈ ہیں، موضوع ہیں، یعنی کہ کسی نے خود سے گھڑی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا ذکر نہیں کیا تھا۔ پھر رہی وہ بات کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ جی اس رات کو قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ فیصلے بھی لیلۃ القدر کی رات میں ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات کو جبریل امین اور فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر فیصلہ لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اگر ہم نے واقعی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، تو کیوں نہ ہم وہ اعمال کریں اور کثرت سے کریں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے 100% ثابت شدہ ہے۔ مثلا تہجد کی نماز پڑھنا، خوب صدقہ خیرات کرنا، خوب ٹائم لگا کے ذکر کرے، قرآن مجید 3-4 گھنٹے قرآن پڑھے، لمبی لمبی رکعت نمازوں کی نفل نمازیں پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ایسے آپ تمام کام سارا سال ہی کر سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ جی ہم 15 شعبان کو اگر خاص طور پہ کچھ عبادت کر لیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ حرج صرف اتنا ہے کہ اگر تو آپ کا یہ روز کا معمول ہے تو ضرور کریں، دعائیں مانگیں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں، ضرور کریں، لیکن اس رات کو خاص کرنا نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 100% ثابت ہے، نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ ہی اہل بیت سے ثابت ہے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ اس رات کو خاص طور پر کچھ کیا کرتے تھے۔ تو دین ہمارا نبی سے ہی آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے فیملی سے آ رہا ہے، آپ کے کمپینین سے آ رہا ہے، تو کیوں نہ ہم وہی اعمال کریں جن کو وہ اچھا سمجھا کرتے تھے۔ اب پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ ایک بڑا خاص مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب روزے رکھا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں 15 شعبان کی کوئی خاص اہمیت مینشن نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ جی اس رات کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ چیز بالکل من گھڑت ہے۔ اس رات کے بارے میں ایک روایت بہرحال درست ہے جہاں پہ یہ بات ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ رحم کرتے ہوئے سوائے مشرک کے اور اس شخص کے جو کہ بغض اور کینہ رکھتا ہے تمام کو معاف کر دیتے ہیں۔